بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور پروگرام شاہراہ دستور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سب کو یاد ہے کہ آج سے ٹھیک ایک برس قبل اسی ماہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جو جارحیت کا ارتکاب کیا، اس کا جس انداز سے پاکستان نے جواب دیا وہ مدتوں بھارت نہیں بھول پائے گا۔ پوری دنیا کے لیے وہ ایک مثال بن گیا۔ اپریل میں پہلگام میں ایک واقعہ ہوا جس کا الزام بھارت نے پاکستان کو دیا۔ یہ بے بنیاد الزام تھا۔ بارہا پاکستان نے کہا اور کاکول اکیڈمی میں تقریر کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے خود اعلان کیا کہ بھارت آئے اور ہم غیر جانبدارانہ تحقیقات کرواتے ہیں، لیکن بھارت شاید کسی اور سوچ میں تھا اور وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس نے گویا یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف جارحیت کرے گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ہم دنیا کو اپنے بیانیے کے ذریعے سے بھی یہ بتاتے رہے کہ یہ بھارت جو کچھ کرنے جا رہا ہے یہ غیر قانونی بھی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور دنیا نے بھارت کے اس بیانیے کو بھی کسی صورت قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد جب بھارت نے جارحیت کا ارتکاب کیا تو ہم نے اس کو چند ہی منٹوں میں سبق سکھایا اور وہ پھر پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ 6 اور 7 کی درمیانی رات اس نے فضائیہ کے ذریعے سے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کی فضائیہ نے جو اس کا حال کیا وہ اب پوری دنیا کو پتہ ہے۔ پاکستان نے ان کے رافیل بھی گرائے اور دیگر جہاز بھی گرائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اس کے بعد دوبارہ جارحیت کی تو اس کا بھی ٹھیک ٹھاک پاکستان نے سبق سکھایا۔ پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستانی افواج نے اور پاکستان کی نیوی نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور پھر چند گھنٹوں کے پاکستانی رد عمل کے بعد بھارت پھر امریکہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا، گھٹنے ٹیکتا رہا اور سیز فائر کے لیے اپیلیں کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد گلوبل فورمز پہ جو بھارت کا حال ہوا وہ آج تک ہم اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہر روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جو کہ ظاہر ہے اس جنگ میں پوری قوم اور پاکستان کی افواج کو لیڈ کر رہے تھے، وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہیں، پاکستانی قوم کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر وہ 1 سال کا سفر اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان ایک مضبوط دفاعی اور سفارتی قوت بن کے ابھرا ہے۔ پاکستان نے یہ ثابت کیا اور بھارت کو بتا دیا کہ ہمارے عوام، ہماری افواج شہادتیں بڑی خوشی سے دیتے ہیں، لیکن اپنی جو سرزمین ہے وہ اس کا بھرپور طریقے سے دفاع کرتے ہیں، اور بھارت کو اب بھی یہ پیغام ہے کہ وہ کسی طور سے بھی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اگر اس نے دوبارہ سے ارتکاب کرنے کی کوشش کی، دوبارہ سے کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کی یا سوچا بھی، تو پاکستان وہ جواب دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس 1 سال کے دوران ہم بڑی تیزی کے ساتھ سفارتی میدان میں بھی آگے بڑھتے چلے گئے، اور پاکستان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ پوری دنیا میں بڑھتا چلا گیا۔ پاکستان کے موقف کی پذیرائی ہوئی، پاکستان جس بھی گلوبل فورم پہ گیا پاکستان کے موقف کو سنا گیا، پاکستان کی بات کو سنا گیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اور اسرائیلی جو جارحیت ہوئی تھی ایران کے خلاف، جو ایک سلسلہ جاری ہوا تھا، اس میں پاکستان کی سیز فائر کی اپیل کے بعد امریکہ نے یہ جنگ بند کی، اور اس وقت بھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں سیز فائر میں ہیں۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک دور ہو چکا ہے، دوسرے دور کی تیاری جاری ہے اور بھرپور طریقے سے پاکستان متحرک ہے۔ تو آج ہم اپنے اس خصوصی پروگرام میں پاکستان کی سفارتی اور دفاعی کامیابیوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کروا دوں، اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں، انٹرنیشنل افیئرز پہ گہری نظر رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر AZ ہلالی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تجزیہ کار بابر گورسی بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بابر آپ کو بھی شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سابق سفیر GR بلوچ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ GR بلوچ صاحب آپ کو بھی اپنی گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کریں گے، اور بڑا سمپل اور بڑا سادہ سا سوال کہ اس 1 سال کے سفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو ایک تو پہلے بہت بہت شکریہ، اور ساری قوم کو اور PTV کے ادارے کو بھی مارکہ حق پہ بڑی مبارکباد وصول ہو۔ یہ جو آپریشن بین المرصوص تھا نہ صرف مثالی تھا، منفرد تھا، بلکہ اس نے جس انداز سے بھارتی جارحیت کو جواب دیا اس میں نہ صرف پیشہ ورانہ مہارت کا عمل و دخل تھا، بلکہ یہ ایک ایسا سفر تھا جو بتاتا ہے کہ پاکستانی فوج کبھی بھی امن کے دور میں بھی
آرام سے نہیں بیٹھے، اپنی تیاریوں میں ہوتے ہیں اور مسلسل اس کاوش میں ہوتے ہیں کہ جدید دور کے مطابق اپنے جنگی ساز و سامان کو جو ہے تیار رکھا جائے، دشمن کے اوپر گہری نظر رکھی جائے، ان کی تیاریوں پہ نظر رکھی جائے. اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں جب اپریل میں جیسے آپ نے بیان دیا کہ اپریل میں پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا اور را اور نریندر مودی کا جو ایک مشترکہ پروگرام تھا جو سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد جس انداز سے پاکستان نے اس کا جواب دیا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتی سطح تو اپنی رہی. میں تو اس چیز کو سامنے لاؤں گا کہ پیشہ ورانہ طور پر پاکستان نے جس جدید انداز سے، جس مربوط انداز سے، اور اس کے بعد قوم نے جس اخوت، جس اتحاد اور جس مثالی یگانت کے ساتھ افواج پاکستان کا ساتھ دیا، اور جس انداز سے پاکستانی افواج نے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جین ڈیفنس کہہ رہا ہے، یہ IISS لندن بیس کہہ رہا ہے، یہ سپری جو اسٹاک ہوم بیس ادارے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جواب کو انڈیا کے رسپانس میں جو دیا ہے وہ نہ صرف جدید تھا، نہ صرف یہ تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز کے اوپر پاکستان پورا ادراک رکھتا تھا، پورا استعداد رکھتا تھا، پاکستان کی گہری نظر تھی. پاکستان نے اپنے آپ کو اس طرح پرپیئر کیا ہوا تھا کہ جیسے ان کی انٹیلیجنس نے یہ آلریڈی آبزرو کر لیا تھا کہ انڈیا کوئی ایسی حرکت کرنے والا ہے، یعنی کہ پاکستان کی آزادی، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سلامتی کے اوپر یہ اٹیک کرے گا تو ہمیں اس کا جواب دینا ہے. اور وہ ایسا مربوط طریقے سے جواب دیا گیا اور ہر انداز سے دیا گیا، پیشہ ورانہ انداز سے بھی دیا گیا، حکمت عملی کے انداز سے بھی دیا گیا، ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز کے انداز سے بھی دیا گیا، اور بھرپور طریقے سے ایئر فورس نے جس طرح ان کی ایئر فورس کو یعنی دندان شکست دی اور اس ایسے مقام پہ پہنچا دیا کہ پوری دنیا جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو گئی. یہ ایک ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس سے میرا خیال ہے کہ نہ صرف ہماری قوم کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوا، ایک بھروسہ پیدا ہوا، جو غیر متزلزل عزم ایک چل رہا تھا اس کو اور یقینی بنا دیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک قوم کا اور ایک افواج کا آپس میں ایک مربوط رشتہ تھا جو مزید مستحکم ہوتا نظر آتا ہے، مزید اس کے اندر قوت نظر آتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ افواج پاکستان نہ کبھی ماضی میں انہوں نے سستی دکھائی اور نہ ہی مستقبل میں اور آنے والے وقت میں کبھی وہ اس طریقے سے کاہلی کا مظاہرہ کریں کہ جو انڈیا کی طرف سے ہوا. پروین شاہنی نے بڑی اچھی بات کی 2-3 دفعہ انڈین میڈیا میں، اور اس نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں انڈیا یہ کیوں ہر وقت اپنے ذہنی یعنی کہ سوچ میں پڑا رہتا ہے کہ اس ملک کے پاس استعداد نہیں ہے. یا جنرل نرین نے یہ بات بڑی زبردست کی کہ 1965 اور 1971 کے بعد ہم نے پاکستان کو مس کیلکولیٹ کیا. ہم اس کی طاقت کو، ہم اس کی وسعت کو، ہم اس کی تعداد کو، ہم اس کی پیشہ ورانہ تربیت کو ہمیشہ ہم نے اس اینگل سے لیا جیسے پاکستان تو ہمیں کبھی بھی جو ہے ہماری جارحیت کا جواب نہیں دے سکتا یا ہمارے حملے کو کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو پاکستان نے ابھی اپریل کے مئی 2025 میں جو جواب دیا ہے یہ بھارت کی آنکھیں نہیں ذہن کو بھی کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان کو وہ ایک غیر معمولی نہ سمجھیں اور پاکستان کی قوت کو اپنے انداز سے وہ نہ لیں. اور یہ اس 1962 میں جو انڈیا کا مقابلہ چائنا سے ہوا تھا اور چائنا نے جس مستعدی سے جواب دیا تھا انہوں نے کہا یہ اس سے بھی بھرپور ہے اور پاکستان کو کبھی کمزور سمجھنا اپنے آپ کی توہین ہوگی. خود کہا کہ انڈیا کی توہین ہوگی اور انڈین جو ہے پاکستان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں، بات چیت سے مسائل حل کریں، جنگ کا عمل ترک کر دیں. رکنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جی آر بلوچ صاحب آپ فرمائیے اس 1 سال کا جو سفر ہے آپ کے خیال میں پاکستان کی جو دفاعی اور سفارتی کامیابیوں کا سفر ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ. دیکھیے جو اس کی ٹیکنیکل کمپیٹنس، اس کی ڈیسیژن میکنگ، اس کی the way اسٹریٹجی بنائی گئی، جس طرح سے اس کو پری پلان کیا گیا وہ ہم نے ان ڈیپتھ ڈسکس بھی کیا ہے. تو میں اس کے 4 جو مارک حق کے بعد جو ایک لحاظ سے پاکستان کے حوالے سے اور دنیا کی جیو اسٹریٹجک حوالے سے پاکستان کی جو حیثیت ہے اس پہ تھوڑا بہت آپ کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا. نمبر 1، پاکستان کی جو نیوکلیئر ڈیٹررنس تھی وہ وہیں پہ تھی، لیکن انڈیا نے ہمیشہ کہا کہ انڈر دا اوور ہینگ آف نیوکلیئر ڈیٹررنس وی آر ایبل ٹو ویج اے وار اگینسٹ پاکستان. تو وہ جو مت تھی انڈیا کی وہ پاکستان نے اس کے دانت کھٹے کر دیے، اس کو ڈیفیٹ کر دیا، اس کو نلیفائی کر دیا اور ایک نیا ڈاکٹرین لکھا کہ پاکستان نے اپنا نیوکلیئر بھی ڈیٹررنس وہاں ہے جہاں ہے اور کنونشنل جو ڈیٹررنس ہے
اس کو ری اسٹیبلش کر دیا اگر وہ کہیں ڈسٹرب ہوا تھا، جو کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن ایک پرسپشن تھا، اس پرسپشن کو مکمل طور پہ زائل کر دیا گیا، اور اب ایک نیا پرسپشن ابھرا جو آپ کو نظر آیا دنیا میں اس وقت، جب پاکستان سے کہا گیا کہ آپ آئیے میڈیٹر بنیے اور اتنی سب سے خطرناک جنگ میں بی دی لیڈ، بی دا فوکل کنٹری، تاکہ یہ دو جو آپس میں ازلی دشمن بنے ہوئے ہیں امریکہ اور ایران، ان کو آپ نے ساتھ بات چیت کرانی ہے، نمبر 1، نمبر 2 کہ جنگ بند کرانی ہے، نمبر 1 بلکہ اس کو ہونا چاہیے۔ تو پاکستان نے الحمدللہ دونوں ہی ٹاسک کامیابی سے جو ہے وہ کمپلیٹ کی۔ اس نے بالکل مکمل ایک جوابداری کا جو ہے وہ ثبوت دیا، ایک جوابدار اسٹیٹ ہونے کا اسٹیبلش کیا اپنا رٹ، کہ ہم نے کس طرح سے جنگ بند کروائی، اور اس میں آسان نہیں ہوتا، بڑی اس میں حکمت عملی چاہیے ہوتی ہے، اس میں بڑی ویژن چاہیے ہوتی ہے، بڑی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے، اور بڑی کوآرڈینیشن آپ کے ود ان دا اسٹیٹ چاہیے ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے کوآرڈینیشن ود دا ورلڈ چاہیے ہوتی ہے کہ 48-50 لوگوں سے، کیونکہ there are so many stakeholders، کیونکہ اب یہ جنگ جو تھی وہ خطے کے علاوہ دنیا کی جنگ بن چکی ہے، تھی اور ہے، کہ جتنا امپیکٹ ہوا ہے انرجی مارکیٹ میں، جتنا سپلائی چین میں، جتنا ہیلیم کی سپلائی میں، جتنا سلفر کی سپلائی میں دنیا میں، جتنا فرٹیلائزر کی سپلائی میں، سو the world is already affected، so it's a global امپیکٹ والی جنگ ہے، چاہے فزیکل چاہے نہ بھی ہو دنیا کے باقی خطے، لیکن اس کا امپیکٹ وہ جا رہا ہے۔ پھر پاکستان نے سب سے اہم جو اس کا جو مارکہ حق کا تھا، جو کہ ہمیں بار بار کہنا چاہیے کہ کشمیر کو دنیا کے نقشے پہ لے آیا، پولیٹیکل نقشے پہ لے آیا، یہ جو ہماری کامیابی ہے۔ یو این میں اس کو ڈسکس ہونے لگا، دوبارہ پھر وہ ریوائیو ہو گیا، اور دنیا کو یہ بالکل ثابت ہو گیا کہ جب تک کہ یہ جو کنٹینشس ایشو ہے کشمیر کا، اس کو ریزالو نہیں کریں گے، ساؤتھ ایشیا میں امن نہیں آ سکتا۔ اور تیسرا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑا ایڈونچرس کنٹری ہے، جو کہ صرف ایک پلیٹیٹیوڈ کے اوپر، ایک شک کی بنیاد پر، ایک اسمپشن کی بنیاد پر اپنی جو ہے وہ کرتا ہے، لشکر کشی کرتا ہے، اور نہ نیوکلیئر نیبر، اور اتنا بڑا وہ رسک لے سکتا ہے۔ وہ بیسیکلی کیوں لیتا ہے کہ they probably wanted a quick victory، تو اس نے ایک انتہائی غیر جوابدار اسٹیٹ کا جو ہے وہ ثبوت دیا۔ اب اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑا کہ اب وہ اگر فارملی نہیں تو انفارملی ان تمام جو اسٹیٹ بن کے اپنے ہندوتوا کی پرچار کرنے میں لگا ہوا ہے، مائنورٹیز کو سپریس کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اپنی الیکشنز کو پرورٹ کرنے میں لگا ہوا ہے، جو ہم نے دیکھا جو ویسٹ بنگال میں ہوا۔ پھر ایک اور بڑی اہم چیز کہ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ 21 سینچری کی وار لڑی کیسے جاتی ہے، نیٹ ورک کی وار ہے یہ، جسے کہا جائے 360 اسفیئرز کی جنگ ہے، جس میں 4-5 جو اسفیئرز آف وار تھیٹرز ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو جس طرح سے کامیابی سے پاکستان کی ڈپلومیٹک مشن، منسٹری آف فارن افیئرز، میڈیا جس میں آپ لوگ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، تمام نے پاکستان کا ایک یکسوئی کے ساتھ جو نیریٹو، سچ کا نیریٹو، حق کا نیریٹو، اور جو حقیقت پہ مبنی تھا اس کو کیا، اور اس سے نتیجہ کیا ہوا، اس کے برعکس انڈیا کا جو جتنا بھی جھوٹا نیریٹو تھا وہ زمین دوبوس ہو گیا، اور اس نے ٹوٹلی اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے اپنے ہی لوگوں کی نظروں میں۔ میں نے بہت سارے انڈین ان کو بھی سنا ہے کہ now if we want to know something about India we listen to Pakistan or some other international channel, not Indian channel۔ تو I think اس کے بہت فوراً بھی کچھ ہمیں فوائد نظر آئے، اور آگے لانگ ٹرم میں بھی جیسے جیسے دنیا ری الائن ہوگی، ملٹی پولر ہوتی چلی جائے گی، پاکستان کی حیثیت ایک پاور کے طور پہ ابری ہے، اور انشاءاللہ مزید اور کنسولیڈیٹ۔ بالکل ٹھیک ہے، اور بڑی غلط فہمیاں بابر آپ نے دور کی ہیں بھارت کی۔ پہلے اس کو بڑی غلط فہمیاں تھی اس وقت کہ شاید پولیٹیکل پولرائزیشن ہے تو عوام کا ڈسکنیکٹ ہے، لیکن عوام تو ظاہر ہے جب ایسا کرائسس آتا ہے تو ساری عوام اکٹھی ہو جاتی ہے، ساری عوام اکٹھی ہوئی اور فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور پھر فوج نے جو ان کا حال کیا ہے تو بڑی غلط فہمیاں دور کی ہیں۔ دیکھیں یہ آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں تھی، اسی طرح آپ نے دیکھا انڈیا کو بھی غلط فہمی تھی، وہ ہم نے اس طریقے کے ساتھ دور کی کہ اب 1 صدی تک تو یہ غلط فہمی نہیں رہے گی انڈیا کو۔ اور یہاں تک ہم بنیان المرصوص کی بات کرتے ہیں، تو جب ہم نے آپریشن کیا تو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ نے پریس ٹاک سنی تھی، اس نے کہا جب ہم حملہ کریں گے
تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ایسا ہی ہوا. آپ نے دیکھا ہے کہ آسٹریلیا سے رہ کے امریکہ تک، امریکہ سے رہ کے انٹارکٹیکا تک جہاں پہ آبادی بھی نہیں ہے، چائنا تک اور رشیا تک، تمام دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کہاں پر ہے. اور پاکستان نے اپنے سے زیادہ بڑے ملک کو، ان کی مسلح افواج کو، اس کے ساتھ ساتھ ہم سے زیادہ ریسورسز والے ملک کو نہ صرف شکست دی بلکہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنی ساورینٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. اور یہ تمام کا تمام جو کریڈٹ ہے یہ ہماری عوام کو جاتا ہے. اور عوام کے بعد جو ہے یہ ہماری پولیٹیکل اور عسکری قیادت کو، اور خاص کر جو ہماری سپہ سالار ہیں جنرل سید عاصم منیر، فیلڈ مارشل، اور ساتھ ہمارے جو دوسرے مسلح افواج کے سربراہان ہیں، ایئر فورس کے سربراہ جو ایئر مارشل ہیں ظہیر بابر صاحب، اور اسی طرح جو پیچھے تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، جو ویژن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پولیٹیکل قیادت کا. پرائم منسٹر نے جو تمام کی تمام جو جتنی بھی پاورز تھیں وہ ان کو کہا کہ آپ نے ان کو ایکسرسائز کرنا ہے. اور پرائم منسٹر کے پیچھے ہماری عوام تھی اور عوام نے یہ شو کیا. آج آپ دیکھ لیں 1 سال ہونے والا ہے. کل 10 مئی کو ہم جو جنگ جیتے تھے 4-5 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عوام کا جو کہاں پہ کوئی ایسا کونا پاکستان کا نہیں ہے جہاں پہ بنیان المرصوص کی تقریبات نہیں ہو رہی. وہ سکول دیکھ لیں، آپ کالجز دیکھ لیں، یونیورسٹیز دیکھ لیں، آپ کرکٹ گراؤنڈ دیکھ لیں، آپ سپورٹس گراؤنڈ دیکھ لیں، آپ کوئی دنیا کی جگہ دیکھ لیں. ہمارے جو سفارتکار ہیں وہ باہر دنیا میں بیٹھ کے اپنا جو نظریہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان کیا چاہتا تھا، پاکستان صرف اور صرف امن چاہتا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو، اس خطے میں امن ہو اور دہشت گردی نہ ہو، اور جو اپنی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت چاہتا ہے. اور پاکستان کی مسلح افواج نے کہا کہ اگر اس وقت دنیا میں کوئی صحیح طریقے سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہے تو وہ پاکستان کی مسلح افواج ہے. آج آپ کے سامنے دنیا کے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جریدے ہیں، وہ ٹی وی چینلز ہیں، اسی طرح اینالسٹ ہیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں، آج کیا بات کر رہے ہیں؟ آج پاکستان کی مسلح افواج کی حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں، تدبر کی بات کر رہے ہیں، ان کی یونٹی کی بات کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا اور سچ کی بنیاد پر بنے ہوئے بیانیے کی بات جی آر بلوچ صاحب کر رہے ہیں. بیانیے کی آج اگر بیانیہ بن رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ بیانیہ سچ پر مبنی ہے. جو ہوا وہ اسی طرح ہم نے دنیا کو دکھایا اور دنیا نے بھی دیکھا، بر وقت بتایا. اور اس طرح اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو دنیا آج کیوں سراہ رہی ہے؟ وہ اس لیے سراہ رہی ہے کہ پاکستان نے اس میں ایک بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو کہ ایگزیجریشن تھی یا غلط تھی. انہوں نے وہی باتیں بتائی جو ٹھیک تھی. اور دنیا کے میڈیا نے بھی، دنیا کی جتنے بھی آپ دیکھ لیں ممالک ہیں، سفارتکاروں نے بھی وہی بات کی جو پاکستان نے دکھائی اور کی. اور اس کا کریڈٹ جو ہے یقیناً جس طرح پولیٹیکل قیادت ہے، عسکری قیادت ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ جو مین اہم رول تھا وہ میڈیا کا رول تھا. میڈیا نے اس میں بہت پازیٹیو رول ادا کیا. آج دنیا پاکستان کے میڈیا کی، میڈیا مین کی، پرسنل کی، اسی طرح اینکرز کی، رپورٹرز کی، کوئی میڈیا سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی تعریف کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کر رہی ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو بھی تھا. دیکھیں آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں، جنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، ہم پروگرام کر رہے ہیں تو کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے جو انڈین میڈیا کر رہا تھا، جو گودی میڈیا کر رہا تھا، وہ نہیں کیا. آج پورے کا پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو سلام کر رہی ہے. اور اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ آج پاکستان اس خطے میں اور پوری دنیا میں ابھر کر ایک نئی پاور کے طور پر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ایک تو بیلنس آف پاور جو تھا وہ بالکل اب خطے میں توازن، طاقت کا توازن بدل گیا ہے. جیسے آپ بھی فرما رہے تھے کہ ایک تو ظاہر ہے پاکستان نیوکلیئر ڈیٹرنس تو ہے ہی ہے، لیکن کنونشنل وار کے اندر بھی ہم نے دنیا کے کانسیپٹس تبدیل کر دیے. یعنی اب تک شاید یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید کنونشنل وار میں بھارت جو ہے وہ اس خطے میں لیڈ کر رہا ہے، لیکن کنونشنل وار میں بھی ہم نے وہ بالکل ہی کانسیپٹ ہی بدل دیا ہے. اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کنونشنل وار کے اندر پاکستان کس لیول پہ ہے اور پاکستان کی جو ٹریننگ ہے، جو پاکستان کی تیاری ہے، وہ کس لیول پہ ہے. دیکھیں یہ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا ہے اور بڑا دلچسپ اس اینگل سے ہے کہ مئی 2025 کا جو مارکا ہوتا ہے اور پاکستان جس انداز سے پاکستان نے کنونشنل رسپانس دی ہے. بالکل پاکستان نے نیوکلیئر تھریٹ والا تو آپشن اس اینگل سے لے کے نہیں آیا. بالکل ٹھیک. تو انڈیا کی جو بھی ارباب اختیار اقتدار تھے، مودی اور اس کے جو لاحقین تھے یا دہلی ایڈمنسٹریشن جو بیٹھی ہوئی تھی، وہ ان کے جو منٹیلٹی، ایک ذہنیت بنی ہوئی تھی کہ پاکستان کو کسی صورت اہمیت نہیں دینا، پاکستان ہمارے خیال میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے علاقائی، مقامی یا عالمی. تو پاکستان نے جس انداز سے، جس مربوط طریقے سے، جس مستعدی سے، جس جافشانی سے، جس پروفیشنل اینگل سے جواب دیا،
وہ کنونشنل تھا، اور اس کنونشنل اینگل میں پاکستان نے اتنا نپا تولا جواب دیا کہ انڈیا جیسے وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ وہ تو تصور نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان کی پروفیشنلزم اتنا بڑھ جائے گا، پاکستان کی جو حکمت عملی ہے جنگی وہ اتنی زیادہ ترقی کر جائے گی، یا پاکستان کے پاس اتنی جو ہے اس صلاحیت آ جائے گی۔ تو پاکستان نے اپنی صلاحیتیں بھی دکھائیں، پاکستان نے اپنا استعداد بھی دکھائی، پاکستان نے اپنا پیشورانہ عمل بھی دکھایا۔ یہ سارا کنونشنل تھا۔ کنونشنل وار میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انڈیا کو چونکہ 5 گنا پاکستان سے بڑا ہے، اس کی تعداد بڑی ہے، اس کے پاس قوت بڑی ہے، اس کے پاس ریسورسز ہے، لیکن ریسورسز کو استعمال کرنے کا ہنر جو ہے وہ پاکستان کے پاس تھا۔ پاکستان نے جیسے میں نے کہا کہ بڑے ہی مستعدی سے نپت والے انداز سے جو جواب دیا، اور جس کو وہ جنرل شریف صاحب بھی بار بار ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں نا کہ ہم انتظار نہیں کریں گے، وہ ایک گولی چلائیں گے تو اس کا جواب دیکھیں کس انداز سے آتا ہے۔ تو یہ پیشہ ورانہ مہارت ہے، یہ پیشہ ورانہ مستعدی ہے کہ جو دکھائی ہے پاکستان نے مئی 2025 میں، اور پوری دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے جو عالمی فوجی ادارے ہیں وہاں پہ آج پاکستان کی مثال دی جا رہی ہے کہ کس طرح پاکستان نے پیشہ ورانہ مہارت کو استعمال کر کے مئی 2025 میں 5 گنا بڑی طاقت کو جواب دیا، اور ایسی مہارت سے دیا ہے کہ دشمن بھی دنگ کا دنگ رہ گیا۔ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ اسٹریٹجی میں کوئکنس دکھائیں، سرپرائز دیں، دشمن کو پتہ نہ چلے، وہ سارا کچھ پاکستان نے سارے ٹیکٹکس یوز کیے، جواب دیے۔ ہاں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عمل جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، غوری صاحب نے بھی اس بات کا کیا، بلوچ صاحب نے بھی ذکر کیا، دیکھیں کوئی جنگ بھی خالی فوج نہیں لڑتی، اس کے پیچھے ایک قوت ہوتی ہے، وہ قوت عوام کی ہوتی ہے۔ تو ہماری عوام نے اس چیز کو ذہن نشین کر لینا چاہیے انڈیا کو کہ پاکستان داخلی طور پر ہمیشہ سے مستحکم رہا ہے، اور جب مسئلہ انڈیا کا آئے گا، پاکستان کی خود مختاری کا آئے گا، پاکستان کی آزادی اور سلامتی کا آئے گا، پوری قوم متحد ہے۔ اس پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا مختلف نہیں ہے، سارے پاکستان کے نام پہ مقدم ہیں، پاکستان کو ایک فریضہ سمجھتے ہیں، پاکستان کی سلامتی کو ایک اہم فرمین کے حصہ سمجھتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں جو ہماری اخوت ہے، ہماری یگانت ہے، ہماری سولیڈیرٹی ہے، یہ تو نہ کبھی تقسیم ہوئی تھی نہ ہوئی گی، اور ہمارا نیشنل انٹرسٹ جو ہے سب کے ایک جیسے ہیں، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ انڈیا کو یہ باور کرایا ہے بین المرصوص نے، مارکہ حق نے، اور بڑے اچھے انداز سے کرایا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے ایسے مربوط انداز سے، میں کہوں گا فکری انداز سے بھی، نظریاتی طور پہ بھی، مذہبی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی ہم نے جواب دیا کہ سیاست کے میدان میں ساری کو متحد تھی، ہماری اپوزیشن اور جو گورنمنٹ پارٹی تھی، سارے ایک پلیٹ فارم پہ تھے، ایک پیج پہ تھے۔ اس پیج کو اگر کسی نے غلط فہمی میں لیا ہے کہ جی کہ پاکستان تو آلریڈی تقسیم ہے، اندرونی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، یا مذہبی طور پر، یا دوسرے جو منافرت کے جو نظریات پھیلا رکھے ہیں مودی نے اور ان کے ہندوتوا نے، تو پاکستان اس میں ہمیں ایک تقویت ملے گی، وہ تقویت نہیں مل سکی۔ پوری دنیا کے لیے پاکستان ایک ایسا تازیانہ، ایک ایسا سبق سامنے رکھا ہے کہ جو انڈیا کو برسوں یاد رہے گا، اور پاکستان اس اتحاد کو اور اس قوت کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے چلا ہے۔ ہماری قوم اور ہماری افواج دو نہیں ہیں، یہ ایک پیج پہ ہیں اور ایک پیج پہ رہیں، یہ ایک ہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جی آر بلوچ صاحب، یہ تو ظاہر ہے پاکستان اب اس خطے کا ایک نیا سیکیورٹی سٹیبلائزر تو بن چکا ہے، جو ثابت کر رہا ہے پاکستان اب اس وقت ثالثی بھی کروا رہا ہے امریکہ ایران کے درمیان، اور اسے اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری کی حمایت بھی حاصل ہے۔ دراصل اب اس بیانیے کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے کہ اس خطے کا جو سپوائلر ہے سب سے بڑا وہ بھارت ہے، بھارت کے جو ڈیزائنز ہیں، اس کی جو مکاریاں ہیں، اس کی جو شیطانیاں ہیں، وہ اس خطے کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ جاوید صاحب، آپ کے ان بہت ہی انٹرسٹنگ ٹرمز جو کہ واقعی جرنلسٹک ہیں، لٹری ہیں، اس کو میں تھوڑا ٹیکنیکل جامع دوں گا۔ دیکھیے، اس وقت دو قسم کی طاقتیں ہیں جو دنیا میں ڈیفائن ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو واٹ از کالڈ دا فورس آف اسٹیبلٹی ہے، جو کہ فیکٹرز آف اسٹیبلٹی ہیں، جس میں پاکستان شامل ہے، چائنا ہے، اس طرح 2-4 اور ملک ہیں جو ٹرکی ہے، اور دیر آر سم وچ آر اسپوائلرز اینڈ فورسز آف انسٹیبلٹی، دنیا کے اس نظام کو سبوتار کرنے کے دربے ہیں۔ اور اس میں کون کون سے ہیں؟ بہت سارے ہیں، لیکن 2 کا میں ذکر کروں گا کیونکہ وہ اب 2 آپس میں ایک انہولی الائنس بنا چکے ہیں، اسرائیل اور انڈیا۔
تو انڈیا کا اب اس کو بڑا واضح ہو گیا تھا جب وہ 2 دن پہلے جب شیطان یابو نے ہمارے برادر ملک ایران پہ حملہ کیا، اس سے 2 دن پہلے وہاں کھڑا تھا اور اس کے ساتھ مل کے کہہ رہا تھا، بانگ دہل کہہ رہا تھا، لوگوں کے سامنے کہہ رہا تھا کہ ایک نیا نقشہ بننے جا رہا ہے مڈل ایسٹ کا، جو کہ اس کا خواب بھی ہے. اور یہ جو حملہ بھی تھا ایران کے اوپر وہ اسی کا حصہ تھا کہ ہم ایک ہیکساگون بنائیں گے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس لفظ کو کہ 4-5 اس میں کنٹریز کا اس نے نام بھی لیا، جس میں لیکن میجر جو پلیئر تھے اس پورے ڈرامے کے جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس میں انڈیا اور اسرائیل. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو میں سنتا بھی ہوں انٹرنیشنل لکھنے والے پڑھنے والے کہ اس وقت جو ڈسرپشن کی فورسز ہیں دنیا کے گلوبل آرڈر کو خراب کرنے میں، اس میں ان کا دونوں کا بہت بڑا کلیدی کردار ہے. اور پھر مماثلت بھی ہے کہ وہاں بھی ایک پاپولس فیشسٹ لیڈر ہے، ایک ریسسٹ لیڈر ہے جو ریسسٹ آئیڈیالوجی میں بلیو کرتا ہے، جو پاپولزم میں کرتا ہے بلیو، جو فیشزم میں پڑتا ہے بلیو، جو ڈزنٹ کیئر ایٹ آل اباؤٹ انٹرنیشنل آبلیگیشنز آف ہز کنٹری. ایگزیکٹلی وہی آپ کو پروفائل جو ہے وہ انڈیا میں ملتا ہے. ایک فیشسٹ آئیڈیالوجی، ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی، ایک پاپولس پالیسی اور ایکسکلوژن کی پالیسی. اور پھر اس کے دونوں کے پاس ایک اور بڑی قدر مشترک ہے، دیکھنا چاہیے کہ ان کے نظر میں انسانی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، انسانی اقدار کی کوئی قدر نہیں ہے. لہٰذا وہ وہاں غزہ میں نظر آتی ہے اور یہاں پہ ہمیں کشمیر میں نظر آتی ہے، پنجاب میں نظر آتی ہے، اور اب اور نئے طریقے سے بنگال میں نظر آئی ہے. لہٰذا اب جو نیا انہولی الائنس آ رہا ہے، ابھی میں کسی سے ابھی ایک سیمینار میں تھا آپ سے آنے سے پہلے، میں نے کہا دنیا میں اس میں سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے دنیا کے آرڈر کو کہاں سے آ رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا جو انہولی الائنس بن چکا ہے. اب اس کی مینیفیسٹنگ کیا ہوگی کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں. اور یہ ایران واز دا فرسٹ لائک وکٹم، باقی بھی ہے لیکن ابھی جو ریسنٹ وکٹم. پاکستان کو اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے. ٹرکی کو بھی انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، نتنیاہو نے کہا ہے، لیکن جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے ان کو کہا ہے وچ از ونڈرفل، اس نے کہا کہ آپ مرر میں اپنا سائز دیکھو اور پھر جو آپ سمجھتے ہو کہ سائز آپ کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. So you better measure up to your size. It can be size of their mind. اور actually ہوتا وہی ہے کہ it's not about quantity, it is about the quality of leadership, quality of thinking, quality of your strategy, of your tactics, of your technology, all of it, which was demonstrated. اور یہ لفاظی نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کہہ چکی ہے اب کہ مارکہ حق میں یہ تمام آپ کو نظر آئی. کوآرڈینیشن، اسٹریٹجک تھنکنگ، ایک لحاظ سے ٹیکنیکل نو ہاؤ، ٹیکٹیکل منوورنگ، کس طرح سے آپ نے کیا استعمال کرنا ہے، کس وقت استعمال کرنا ہے. سو الحمدللہ آئی تھنک وی شوڈ کنٹینیو ٹورڈس میکنگ آور کنٹری مچ مور گریٹر. انشاءاللہ اب ہم مارکہ حق جیت چکے، مارکہ امن بھی انشاءاللہ جیت چکے ہیں. اب ہمارا مارکہ معیشت شروع ہوگا. جاوید صاحب بالکل، آپ نے بڑی ہے، آپ نے اہم بات کی ہے، مارکہ معیشت کی بات کی ہے. بابر، اصل میں سفارتی اور دفاعی میدان میں تو ہم آگے چل رہے ہیں. اب چیلنج ایک ہے کہ اس کو معاشی جو ہمارے چیلنجز ہیں اس کو ہم نے اس میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ اپنی معاشی کامیابیوں میں بھی اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ابھی گزشتہ روز تو آئی ایم ایف نے ایک ہماری قسط کی منظوری دے دی ہے، لیکن ظاہر ہے آئی ایم ایف آپ کو ایک وقتی آکسیجن دیتا ہے. اصل تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی معیشت کو اپنی پیروں پہ کھڑا کریں. بالکل جاوید صاحب، آپ نے بڑے اچھے نقطے کی طرف اشارہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارا ملک تو 2022 میں جب پرائم منسٹر بنے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں محمد شہباز شریف، تو اس وقت تو ڈیفالٹ کی جانب جا رہا تھا. تو ہم نے تو بڑی مشکل سے محنت کر کے، پاکستان کے لوگوں نے، اداروں نے، ساروں نے محنت کر کے اس کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. آئی ایم ایف تو ہم سے جو تھا کہہ رہا تھا کہ جو ہم نے پہلے قرض دیے وہ واپس کریں، لیکن جب آئی ایم ایف جو ہے، اب آپ نے دیکھا ہے جو پچھلے اگر 2-3 سالوں سے اگر آپ دیکھیں تو آئی ایم ایف کی وجہ سے بڑی ریفارمز ہوئی ہیں. دیکھیں ٹیکس میں بھی ریفارمز ہوئی ہیں، آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ بہتر ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو انہوں نے خود ہمیں بتایا ہے کہ کون کون سی جگہ پہ آپ ٹیکس لگائیں تاکہ آپ کو وہاں سے آسانی سے انکم مل سکے، تاکہ آپ ہمارے
ہمارے قرض واپس کر. لیکن ابھی جو موجودہ حالات کی بات کریں تو اس کی وجہ جو ہے وہ ایران اور جو امریکہ جنگ ہے, مشکل حالات ہیں. بس آخری بات کر کے میں یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے جی ہاں کہ سبق پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا. اور میری مہربانی میں تین چار پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں. ایک تو مارکا حق سے یہ بہت بڑا ایک مارکا ہوا کہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا, بین الاقوامی سطح پہ وہ سب کے سامنے آیا کہ ایک تنازع ہے جس کو حل ہونا ہے اور حل کرنا ہوگا. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بڑا میچور اسٹیٹ کے سیٹ سے دنیا کے سامنے آیا, بڑا کانفیڈنس بڑا ہے, بڑا بھروسہ آگے آیا ہے جس پہ اقوام عالم نے پاکستان کے اوپر بھروسہ کیا ہے. تیسری چیز جو بڑی ابھر کے آئی ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے بارے میں جو خدشات پائے جاتے تھے لوگوں میں وہ سارے ابہام ثابت ہوئے ہیں, مفہوم ہوئے ہیں. پاکستان کی سلامتی یکجہتی کے اوپر مزید قوت پیدا ہوئی ہے, مزید لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے, اور افواج پاکستان کا جو اعتماد تھا وہ لازوال طریقے سے غیر متزلزل انداز میں آ گیا ہے. اور یہ جو غیر مصمم ایک قسم کی مثالی صورتحال سامنے آئی ہے اس سے میں پاکستان ایک مثالی اسٹیٹ کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر AZ ہلالی صاحب آپ کا, بابر گورسی آپ کا, GR بلوچ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.